ایک اسکول کے طالب علم کے سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان ہوا۔ طالب علم سارے مضامین میں فیل تھا، لیکن اس نے ایک چال چلی۔ پہلے تو کئی روز اس نے اپنے والدین کو نتائج سے بے خبر رکھا، پھر والدین کی جانب سے زور دیے جانے پر اس نے بڑی صفائی کے ساتھ فیل کے حرف ایف کو گریڈ اے میں تبدیل کیا اور مارکس بھی بدل ڈالے۔ یوں ایک فیل شدہ طالب علم اے گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آئی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی فارمز جاری کیے تو نمبرز فجنگ کا احساس ہوا۔ 26 روز بعد الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے انتخابی فارمز جاری کیے تو سوشل میڈیا پر ابہام کا ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے ان فارمز پر اعتراض عائد کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا۔ اعتراض کیا کہ انہیں 130 سے نواز شریف کے 313 ووٹ کو 1313 بنایا اور کل تعداد 1092 سے 2092 کر دی۔ نواز شریف اور یاسمین راشد کے ووٹس ایک کالم میں آپس میں مبادلہ تو ہو گیا، لیکن دوسرے کالم میں تبدیلی کرنا ہی بھول گئے۔ دوسری جانب انہیں 128 سے اون چودھری کے تو پورے 800 ووٹ ہی بڑھا دیے گئے۔ 173 ووٹوں کو 973 کر دیا گیا۔ نمبرز لکھتے وقت ہاتھ کی صفائی کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ 9 سے 1 صاف نظر آ رہا ہے۔ گجرات NH 64 کے پولنگ سٹیشن نمبر 176 میں کسی جیمز بانڈ نے تحریک انصاف کی کیسرا الہی کے 507 ووٹوں کو 007 کر دیا، جبکہ چودھری صالح حسین کے 31 ووٹ کو 531 ووٹوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ حلقے 238 میں حلیم عادل شیخ کے 263 ووٹوں میں سے 200 ایسے نکالے جیسے چور گلے سے پیسہ نکالتا ہے، اور اوور رائٹنگ کر کے ان کے جو 63 ووٹس تھے وہ 63 اس کو کر دیے گئے، جبکہ ان کے مد مقابل صادق افتخار کے صرف 19 ووٹ کے آگے حلیم عادل شیخ کا 200 جمع کر کے ان کے ووٹ 219 کر دیے گئے۔ ایک فارم میں یہ نشاندہی کی گئی کہ پی ٹی آئی کی کیسرا الہی کے 584 ووٹوں کو 84، جبکہ کاف لیگ کے چودھری صالح حسین 86 ووٹوں کو ان کے 586 کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ مذاق کی بات تو یہ کہ فارمز جاری کیے جانے سے پہلے ہی حکومت بھی بن گئی، دورے بھی شروع ہو گئے۔ آج وزیر اعظم گوادر پہنچ گئے تھے، کابینہ کے اراکین کون کون ہوگے وہ نام بھی سرفیس کرنے لگے۔ اس کا بھی فیصلہ بہرحال کر لیا گیا ہے، پروجیکٹس پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، مخصوص نشستوں کی مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان تقسیم بھی شروع ہو گئی۔ ایک طرف سیاسی کھینچا تانی جاری ہے تو دوسری طرف حکومت کے لیے معاشی چیلنجز کا پہاڑ کھڑا ہے۔ IMF کی شرائط تسلیم کرنے کے سوا حکومت کے پاس بہرحال کوئی پلان فی الحال نظر نہیں آ رہا، مہنگائی میں اضافے کا خدشہ بھی اپنی جگہ موجود